امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف مبارکہ سبحان اللہ بڑی کثرت سے واقعات ملتے ہیں. آپ کی سخاوت کے واقعات، آپ کی جود و بخشش کے واقعات، آپ کے لوگوں کو مال عطا فرمانے کے واقعات بڑے حیرت انگیز. مانگنے والا اگر 1000 درہم مانگ رہا ہے تو آپ اسے 10,000 درہم عطا فرما رہے ہیں. مانگنے والا اپنی ایک چھوٹی سی حاجت لے کے آتا ہے اور آپ اسے اپنے پاس آنے والا پورا مال اٹھا کے اس کے حوالے کر دیتے ہیں. ایسی وسعت قلبی، ایسا سخی دل اور ایسا جو ہے وہ قلب کے اندر دنیا سے بے رغبتی اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ. سبحان اللہ، یہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک کا وصف لازم تھا. دوسرا وصف آپ کا خشیت و عظمت الہی کا استحضار، یعنی دل و دماغ پہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا چھایا ہونا. نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو حالت و کیفیت یہ ہوتی کہ بعض مرتبہ پورے بدن کا ایک ایک جوڑ کانپ رہا ہوتا تھا. اور آپ نے 25 حج کیے، 25 پیدل حج کیے. مدینہ منورہ سے چلے مکہ مکرمہ، پیدل چل کے گئے. حالانکہ آپ کے پاس تو اونٹ تھے، اونٹنیاں تھیں، گھوڑے تھے، سب سامان تھا، لیکن پیدل چل کے جاتے تھے. کسی نے سوال کیا کہ حضور سواریاں موجود ہیں پھر بھی آپ پیدل جاتے ہیں، حج کے لیے پیدل جاتے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے اپنے مولا کے گھر کی طرف سوار ہو کر جاتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک خاص کیفیت، ایک اعلیٰ سوچ، ایک دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار ہے کہ جس کا اظہار اس صورت میں ہو رہا ہے. آپ کا ایک اور وصف، آپ کا تیسرا وصف مبارک، اور یہ آپ کی زندگی کا اتنا بڑا وصف ہے کہ اے کاش کہ اس وصف کی پیروی اگر آج کے زمانے میں پوری امت مسلمہ کر لے، 1.5-2 ارب مسلمان اگر اس وصف پہ عمل کر لیں تو شاید مسلمان دوبارہ دنیا کے اندر اسی طرح غالب آ جائیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صلح صفائی کا مزاج اور صلح صفائی کی خو و خصلت. آپ کی ذات مبارکہ وہ تھی کہ جس نے پیچھے ہونے والے تمام جھگڑوں کو سمیٹ دیا تھا، انہیں ختم کر دیا تھا. بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ تشریف فرما تھے اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے. تو سرکار ایک مرتبہ تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور بات فرماتے، اور ایک مرتبہ امام حسن کو دیکھتے. ایک محبت بھی اس کے اندر ظاہر ہوتی ہے. ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھتے، ایک مرتبہ امام حسن کو دیکھتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر ارشاد فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، بے شک میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے. یہ خاص امام حسن کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروا دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ پیشن گوئی جو تھی، یہ غیب کی خبر کیسے ظاہر ہوئی کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام حسن خلیفہ بنے، اور آپ خلیفہ راشد تھے، برحق خلیفہ آپ تھے. 6 مہینے آپ نے خلافت کا وقت گزارا، اور اب اس کے بعد لڑائی کی صورت بنی کہ ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تھا، دوسری طرف امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تھا. اور یہ اگر لڑتا، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، یہی دنیا سے جاتے، یہی شہید ہوتے. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نمائندہ بھیجا امام حسن کے پاس کہ میں صلح کرنا چاہتا. انہوں نے نمائندہ بھیجا، اور جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پیشکش آئی تو آپ نے اسے قبول فرمایا، اور آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں. اب ظاہری اعتبار سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ بھائی یہ کیا کیا گیا کہ خلافت چھوڑ دی اور آپ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی. لیکن جو اس کا نتیجہ ہوا، اولاً تو یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرمایا تھا ویسے ہوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہزاروں مسلمانوں کا خون بہنا تھا، اس صلح صفائی کی وجہ سے
وہ مسلمانوں کا خون محفوظ ہو گیا۔ یہ صلح صفائی یہ تب ہوتی ہے کہ جب بندہ انفرادی اور ذاتی مفاد پر اجتماعی اور قومی مفاد کو ترجیح دیتا ہے۔ آپ خود اگر خلیفہ بنے رہتے تو لازمی بات ہے جو اس کے متعلقہ فوائد ہیں وہ آپ کو حاصل ہوتے، لیکن آپ نے وہ سارے فوائد کو قربان کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ مسلمانوں میں صلح رہے، اور اس کا نتیجہ بھی یہی ہوا کہ بعد میں پھر مسلمانوں کی جو فتوحات کا سلسلہ ہے وہ اسی طرح شروع ہو گیا۔ تو آج کتنے دنیا میں اسلامی ممالک ہیں اور کتنے مسلمانوں کے درمیان میں آپس میں ایشوز ہیں، اگر یہ اسی پر عمل کرتے ہوئے شریعت کے احکام کو پیش نظر رکھتے ہوئے صلح صفائی کی طرف آئیں تو شاید کتنے ہی معاملات سدھر جائیں۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصف مبارک بہت سے جو تنازع والے امور ہیں ان کو نمٹانے کے اندر انتہائی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔